سورہ کہف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اجسام کو 309 سال تک اس غار کے اندر محفوظ رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی قرار دیا۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا پھر ولی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور ان کی ملاقات کا ذکر بھی ملا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرصہ یا کچھ لمحات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت بھی اختیار کی اور ان کے ساتھ سفر بھی اختیار کیا، اور اس شرط پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ آپ جو چیز اپنی طبیعت کے موافق نہیں پائیں گے آپ اس پہ سوال نہیں کریں گے مجھ سے اس وقت تک جب تک میں خود آپ کو اس کے متعلق آگاہ نہ کر دوں۔ لیکن 3 ایسے واقعات ہوئے، اور ہر واقعے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر دیا۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ یہ دونوں بزرگ جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کشتی والے نے بغیر ان سے کرایہ لیے ان کو بٹھا لیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو جیسی کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ کوئی احسان کا بدلہ ہے، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے کشتی کو عیب دار بنا دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کسی عمل پہ سوال نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی، اس کے بعد آگے کا سفر ہوا۔ آگے جب سفر میں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس پر بھی وہ سوال کر بیٹھے کہ یہ کیا کیا آپ نے، ایک بچے کو، آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بات یہ تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی کہ بھئی ایک دفعہ اور مجھے موقع عنایت فرما دیجیے۔ تیسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک علاقے کے اندر گئے یہ، اور وہاں پر کسی نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ وہاں پر ایک خستہ حال دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قوم جس نے آپ کی ذرا سی بھی ضیافت نہیں کی، آپ اگر چاہتے تو ان سے اس کام پر اجرت طلب کر سکتے تھے، مگر آپ نے فری میں ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ یہ 3 واقعات رونما ہوئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اور ہمارا جو سفر تھا، جو ساتھ تھا، وہ اب یہیں پر مکمل ہوا۔ البتہ ان تینوں واقعات کے حوالے سے جو میں نے کیا ہے نا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں جو سمجھنے کی باتیں دیکھیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ ظاہر وہ ہے جو ہمیں یہاں پہ سب چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور باطن وہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور تقدیر کیا کار فرمائے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بالکل صحیح چل رہی ہے، صحیح چلتے چلتے اچانک خراب ہو جاتی ہے، اچانک سے فالٹ آ جاتا ہے، ہم خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ابھی تو صحیح چل رہی تھی، گاڑی صحیح چل رہی تھی، اچانک سے پنچر ہو گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بیل ٹوٹ گئی، چین ٹوٹ گئی، کوئی بھی مسئلہ اچانک سے رونما ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ چھوٹے نقصان کے اندر مبتلا کر کے کسی بڑے نقصان سے بچانے کا وہ پیش خیمہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہوتا۔ تو ایک جو ظاہر ہے اس کو ہم اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ علم شریعت، اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ظاہر پہ لگا کرتے ہیں، یعنی اگر ظاہراً آپ میں مسلمانوں والی علامات ہیں تو آپ مسلمان کہلائیں گے، اگرچہ باطن میں آپ نے کفر چھپا رکھا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ سینہ چیر کے دیکھیں اندر کیا ہے۔ کوئی ظاہری اعمال کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے، مسلمان۔ اسی طرح کوئی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے ہمیں اس سے دیکھا ہم نے کہ اس نے کانوں تک ہاتھ بھی لگا لیے، ہاتھ باندھے، سجدہ بھی کرا، رکوع بھی کرا، سلام پھیر رہا ہے، تو ہم بولیں گے اس نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی بیت اللہ کا چکر لگاتا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا حکم لگائیں گے کہ اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تو یہ وہ ظاہر چیزیں جو ہمیں نظر میں آ جاتی ہیں، اور شریعت کا جو حکم لگتا ہے وہ ظاہر پہ لگا کرتا ہے۔
لیکن کچھ امور ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں تکوینی امور، اور جو تکوینی امور ہوتے ہیں یہ پوشیدہ امور ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کارخانے قدرت کو چلانے کے لیے ہوا کرتے ہیں، جو ہر کسی پہ آشکار نہیں کیے جاتے ہیں، ہر کسی کو بتائے نہیں جاتے ہیں۔ جس طرح شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ایک رکھا ہوا ہے، اسی طرح اپنے تکوینی امور کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، ان کے ذمہ اللہ نے بہت سارے کام لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ کو ظاہر میں یہ تو نظر آیا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، بلا شبہ چونکہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے اور شریعت کے اندر یہ کام خلاف شرع تھا، کسی کو نقصان پہنچانا، اس لیے فوراً موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اس بات پر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ چھوٹا سا سوراخ تو نظر آیا، لیکن اس سوراخ کی وجہ سے یہ کشتی ظالم بادشاہ کے خزانے میں جاتے جاتے رہ گئی، میں نے اسے غصب ہونے سے بچا لیا، چونکہ دوسرے پار بادشاہ کے کارندے تھے اور وہ اچھی اور صاف ستھری کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، تو یہ جو غریب تھے ان کی آمدنی کا بس ایک ذریعہ کشتی تھی، اگر یہ کشتی بھی ان سے چھن جاتی تو زندگی کا گزر بسر کیسے ہوتا؟ تو میں نے ان کو بچانے کے لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے، نہ کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کیا۔ آپ کو یہ لگا کہ میں نے ہلاک کرنا چاہا، لیکن در حقیقت میں نے ہلاک کرنا نہیں چاہے، بلکہ میں نے ان کو تو ہلاکت سے بچانا چاہا تھا، ان کے مال کو بچانا چاہا تھا، اس لیے میں نے اس کے اندر سوراخ کیا۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ میں ایسا کروں تو میں نے کیا۔ اسی طرح جو بچے کو قتل کیا تو بلا شبہ شریعت کے اندر کسی بھی ناحق انجان کو قتل کرنا یہ جرم ہے اور اس کے اوپر قصاص لیا جاتا ہے، لیکن وہ جو بچہ تھا اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ انتہائی نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، یہ بچے سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ جب یہ بچہ بڑا ہوتا تو اللہ کا نافرمان اور سرکش ہوتا، اور اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا بات ہوئی ان سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جاتے، اس کے ماں باپ اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اور اللہ کو اس کے ماں باپ کا کفر میں مبتلا ہونا گوارا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین نعم البدل ان کو عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا جو دیوار میں نے سیدھی کھڑی کی اس کی وجہ یہ ہے، یہ بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بحیثیت باپ یا ماں ہیں، خواتین بیٹھی ہیں تو بحیثیت ماں اپنے بچوں کے فیوچر کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر کے چلے جائیں، اور اس سیکیور فیوچر کے چکر میں ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کام بھی کر گزرتے ہیں جس کا ہمیں ذرا سا بھی اندیشہ اور ذرا سا بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ بڑا اہم واقعہ ہے، ایک طرف تو قرآنی واقعہ بھی ہو گیا اور دوسری طرف ہم سب کے لیے یہ نصیحت بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی یہ دو غلام بچوں کی دیوار تھی، اور وہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا ان کے والد نے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جملہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے جو ماں باپ ہیں، ان دونوں یتیم بچوں کے جو ماں باپ ہیں وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، وہ نیک بندے تھے۔ ابوہما صالحا، ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے، اور ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے بے آسرا نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے سامان کی حفاظت کے لیے اپنے نبی اور ولی کو بھیجا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم اللہ کے نافرمان ہو کر چاہتے ہیں کہ ہم سیکیور کر دیں گے سب کچھ، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، آپ کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا، اور اللہ کہاں سے اپنے محبوب بندوں کو بھیجے گا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جو آ کر آپ کی بھی حفاظت کر جائیں گے اور آپ کی اولاد کی بھی حفاظت کر کے چلے جائیں گے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے. اللہ نے نبی اور ولی کو اس کام کے لیے بھیج دیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. صرف اس وجہ سے ہم نے دیوار کو سیدھا کیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے, ان کے ماں باپ نیکوکار تھے, ان کی نیکی ان بچوں کے کام آ رہی ہے. اندازہ لگائیے ذرا آپ, ہم سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ہمارے بچوں کی کام آئے گی, جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہاری نیکی تمہاری اولاد کے کام آئے گی. تو وہ نیکی ان بچوں کے کام آئی, اور اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی جب یہ جوان ہو جائیں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. ایک یہ والا واقعہ, اور دوسرا سورہ بقرہ میں جو گائے والا واقعہ ہے نا, وہ جس لڑکے کی گائے تھی, وہ گائے کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ تھا, اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور اس کے پاس ایک گائے تھی صرف. اس نے جنگل میں گائے چھوڑ دی کہ اللہ یہ میرے بیٹے کے لیے امانت ہے, تو اس کو پروان بھی چڑھا, اس کی حفاظت بھی فرما, جب میرا بچہ جوان ہو تو یہ اس کو لوٹا دے. اب جنگل میں اگر گائیں چھوڑی جائے تو درندے کھا نہیں جائیں گے اسے, لیکن اللہ کی نیک بندے کی تھی, اور اس نے اللہ کی ذمہ میں اور اللہ کو بطور امانت دی تھی. اس کا انتقال ہو گیا, اپنی بیوی کو اس نے بتا دیا تھا. جب بچہ جوان ہوا, اس کی ماں نے اس کے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا تمہارے ابا نے اس طرح گائے جنگل میں چھوڑی تھی, تم جنگل کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ کہ اللہ ہماری امانت کو واپس لوٹا دے, تمہاری امانت تمہیں واپس مل جائے گی. اس نے جا کر آواز لگائی. وہ گائے جس کو کھانے کے لیے وحشی درندے ہمیشہ تیار, اس گائے کی حفاظت اللہ وحشی درندوں سے کروا رہا تھا, چونکہ نیک بندے کی تھی. اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس نے, وہ اللہ کا محبوب بنا رہا, تو اللہ نے اس کے محبوب ہونے کی لاج رکھی ہے. اور اس کی اولاد کو جو انتہائی غریب تھی, جب وہ گائے لوٹائی ہے تو اس گائے کی قیمت کتنی تھی؟ گائے کی کھال بھر کر سونا اس بچے کو ملا ہے. باپ غریب مر گیا, باپ امیر نہ ہو سکا, ماں نے غریبی میں پوری زندگی اور جوانی گزار دی, مگر اس نیک باپ کی نیکی کا صلہ اس کی اولاد کو اللہ نے عطا فرمایا, اسے مالدار بنایا اللہ نے. تو خدا را یہ جو فیوچر سیکیور کرنے کی بات ہے, بلا شبہ کریں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن مومن کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ مومن کے فیوچر میں اور کافر کے فیوچر میں فرق ہونا چاہیے. یہ نظریاتی فرق ہے میرے بھائی, اس نظریاتی فرق کو سمجھیں. مومن کی دنیا کیا ہے, کافر کی دنیا کیا ہے. مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے, کافر کا نظریہ کیا ہونا چاہیے, اس کو سمجھیے. کافر کے لیے جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے, اس لیے اس کی ساری محنتوں کا ثمر اور صلہ اسے یہیں پر چاہیے. وہ جتنی محنت کر رہا ہے, جتنی ترقی کر رہا ہے, جتنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اس سب کا ثمرہ نتیجہ وہ یہیں پر حاصل کرنا چاہتا ہے. جو کچھ چاہیے دنیا میں چاہیے اسے. لیکن مومن کا نظریہ کیا ہے؟ مومن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں تو میں نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے, میں نے تو مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, اور قبر میں جانے کے بعد پھر روز آخرت اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اور پھر ہمیشہ کا جو میرا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے. تو میرا جو فیوچر ہے وہ آخرت ہے, نہ کہ یہ دنیا, چونکہ یہ تو فانی ہے, ختم ہو جائے گی. مستقبل تو وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. تو اس مستقبل کے بارے میں ہماری کیا سوچ اور فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے. سورہ حشر کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والوں, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو, اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کیا بھیجا. اب کلمہ ہے غد, عربی زبان میں غد بولتے ہیں ٹمورو کو, آنے والا دن. تو یہ آنے والے دن سے مراد, جیسے آج اگر اتوار ہے تو پیر یا منگل مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ آنے والا دن یعنی قیامت کا دن, وہ اصل تمہارا فیوچر ہے. اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ تم نے کر رکھی ہے, اس کے لیے کیا پلاننگ تم نے کر رکھی ہے, اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا پلاننگ تم نے کر رکھی ہے. یہ ہے ایک مسلمان کا نظریہ, ایک مسلمان کا فیوچر, ایک کانسیپٹ آف فیوچر ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر
ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں کی سرپرستی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان محبوب بندوں کو مختص فرما رکھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کہف کے آخری کے جو رکوع اس میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ یہ ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ گزرے، اور ان کی فتوحات کا عالم یہ تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جو ان کے زیر نگرانی نہ رہا ہو، ان کے زیر حکومت نہ رہا ہو۔ یعنی مشرق کی سمندری حدود تک یہ فتوحات کرتے چلے گئے، اور پھر وہاں سے آئے تو مغرب کی سمندری حدود تک یہ ساری کی ساری فتوحات کرتے چلے گئے۔ اور ایک خاص چیز جو انہوں نے ارشاد فرمائی ان کے متعلق آیا کہ جب یہ مشرقی حدود میں بالکل آخر میں پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم کو پایا کہ جس کی بات گفتگو کرنے کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر انہوں نے شکایت کی کہ ایک قوم ایسی ہے جو آ کر ہمیں پریشان کرتی ہے، ہماری ساری کھیتیاں کھا جاتی ہے، اور اس قوم کا نام انہوں نے کہا یاجوج اور ماجوج۔ تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد چاہی کہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ان کے شر سے ہمیں بچائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو کچھ آفر بھی کی انہوں نے کہ بھئی ہم کچھ پیسے وغیرہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو تم دو گے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو نیکی کا جذبہ جو ہے وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو ابھارتا ہے تو اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہی نیکی ہے۔ پیسے لے کر نیکی کرنا، پیسے لے کر مدد کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کے کام آنا یہ اصل میں نیکی ہے۔ اور ہم جب کسی کے کام آتے ہیں تو ہم نے آنے والے 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد کا سوچا وہ ہوتا ہے یار اس سے یہ والا کام نکلے گا میرا، یہ فلاں مسئلے میں میرے کام آئے گا، اس لیے ابھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو، ابھی اس کے ساتھ تعاون کر دو، ابھی اس کے ساتھ دوستی کر لو، چونکہ آنے والے دنوں میں یہ میرے کام آنے والا ہے۔ تو یہ مدد نہ ہوئی، یہ وہ مدد نہیں جس پہ اجر و ثواب کی نویدیں سنائی گئی ہیں۔ یہ تو سارا کا سارا مفادات کا کھیل ہے، جس سے مفاد وابستہ ہے اس سے دوستی ہے، اور جس سے مفاد وابستہ نہیں وہ کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو میری اس سے دوستی نہیں ہے۔ ہمارے وہاں دوستی کا تصور ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ویسے ہی اتنا نوازا ہوا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں تمہاری مدد کروں گا اور اس کے شر سے میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ نے ایک فولادی دیوار آپ نے قائم کی، پہاڑوں کے بیچ میں ایک فولادی دیوار قائم کر دی، اس کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا تاکہ وہ قوم ان افراد کو آ کر پریشان نہ کر سکے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا کہ ایک دیوار قائم ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ اس دیوار کو چاٹ چاٹ کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو تھک جاتے ہیں، بولتے ہیں باقی کل کریں گے، پھر چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اگلی صبح پھر اتنی موٹی ملتی ہے انہیں، وہ پھر چاٹتے ہیں، شام تک کم ہو جاتی ہے، پھر تھک جاتے ہیں، بولتے ہیں کل آ کر ختم کریں گے، پھر صبح واپس آتے تو پھر دوبارہ اتنی موٹی ملتی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، لیکن جب قرب قیامت کے قریب آنے کے ایام ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دیوار کو اتنا ہی رکھے گا جتنی وہ چھوڑ کر جائیں گے، اور اگلے دن آ کر وہ دیوار چاٹ کے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر تہلکہ اور تباہی مچا دیں گے، ساری کھیتیاں کھا جائیں گے، سارا پانی کھا جائیں گے، سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ جب دنیا میں فساد مچا چکیں گے تو پھر آسمان کی طرف آسمانی مخلوق کو مارنے کی کوشش کریں گے اور وہاں تیر پھینکنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اب آسمان پہ فساد مچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، اس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، پوری زمین ان کی لاشوں سے پڑ جائے گی۔ اللہ پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں جا کے پھینکیں گے۔ تو یہ ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف دیوار تک کا ہے، باقی کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ 3 واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے، اور اسی طرح کچھ مثالیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمائی، جس میں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ترقی ہے نا وہ صرف اور صرف مادیت پہ منحصر نہیں ہے۔ انسان کو صرف اور صرف فزیکل اپروچ نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے بس اسی کو دیکھوں، اسی پہ کام کروں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، بلکہ انسان کا ایک روحانی وجود بھی ہے، اسے اپنے روحانی وجود کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اس روحانی وجود کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور آخر تک حق اور باطل کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور حق کی جیت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس روحانیت موجود ہے۔
اگر صرف مادے کی بات ہو تو باطل کے پاس مادہ ہم سے زیادہ موجود ہے. مٹیریلسٹک اپروچ کو اختیار کرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ آئیں اپنے آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کرنے کی طرف. کیونکہ آخرت کے جو فتنوں کا مقابلہ ہے نا، وہ روحانیت سے ہوگا، وہ روحانی طاقت سے ہوگا، جسمانی طاقت سے ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف شریف کی تلاوت کے معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا. اسی طرح جو سورہ کہف شریف ہر جمعے پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ اس کے لیے نور تخلیق فرما دیا کرتا ہے، اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ جو دجال کا فتنہ ہے، اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کسی علاقے میں جائے گا تو اپنی جنت اور اپنی دوزخ دونوں ساتھ لے کر جائے گا. جو اس کو مانے گا اسے یہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا. حضور نے فرمایا جب یہ اس علاقے میں رہے گا تو اس کی وجہ سے اور اس کے جادو کی وجہ سے اور اس کے سحر کی وجہ سے اور اس کے دجل اور فریب کی وجہ سے اس علاقے میں سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، بہار ہی بہار نظر آئے گی، نعمت ہی نعمتیں نظر آئیں گی. لیکن جب یہ اس علاقے سے روانہ ہوگا تو اس کے جاتے ہی وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یعنی وہ نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ اشیاء موجود نہیں ہوں گی، وہ نظر کا دھوکہ ہوگا فقط. جیسی وہ جائے گا وہ سارا سحر، سارا دجل، سارا فریب ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کی نحوست کی وجہ سے جو پہلے غلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن مومنوں کی غذا کیا ہوگی حضور؟ کھانے کو تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، سارا اناج، سارا غلہ، سب کچھ ختم ہے. سرکار نے فرمایا اس دن مومنوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا. اب آج ہم نے اپنی عادت ہی نہیں ڈالی اللہ کا ذکر کرنے کی، اس وقت کیسے ڈالیں گے؟ بہت اہم بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں. بچے کی ولادت جب ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو مدر فیڈ کروائی جاتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی غذا بڑھائی جاتی ہے، ٹھوس غذا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، سریلیک کھلایا جاتا ہے. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو کھچڑی کھلا رہے ہیں، دلیا کھلا رہے ہیں. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تھوڑی اس کی غذا بڑھاتے رہتے ہیں کہ بھی اس کا جسم بڑھ رہا ہے کہ نہیں. اس کو بھوک بھی لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو فٹافٹ کھانے کی فکر ہوتی ہے، اماں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. یہاں تک کہ وہ ماشاءاللہ 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے، کھا کھا کے اماں ابا کھلا کھلا کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو صرف جسم لے کر نہیں آتا، روح بھی ساتھ لے کر آتا ہے. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے بچے کی روح کو غذا دی ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. جسم کی غذا کا تو خیال ہے کہ موریناگا پلانا ہے تو وہ فلانا دودھ پلانا ہے تو یہ سیریلیک کھلانا ہے تو اتنے بجے یہ کھلانا ہے اتنے بجے وہ کھلانا ہے. کبھی اللہ کا ذکر، روح کی جو غذا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کا صرف جسم بڑا ہوتا ہے، ان کی روح بڑی نہیں ہوتی، ان کی روحانی طاقتیں مضبوط نہیں ہوتی. ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں مگر روحانی طاقتیں مضبوط نہیں ہوتی ان کی. ان کا ذہن تو مضبوط ہوتا ہے مگر ان کا قلب مضبوط نہیں ہوتا. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. میں بہت آسان انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جس طرح ہم اپنے بچے کی جسمانی نشو و نما کا خیال کرتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے بچے کی روحانی نشو و نما کی فکر بھی عطا فرما دے. اور جس طرح اللہ نے جسمانی نشو و نما کے لیے غذا فراہم کی ہے، بالکل ایسے ہی روحانی نشو و نما کے لیے اللہ نے غذا فراہم کی ہے. مگر ہم جسمانی غذا تو دیکھ رہے ہیں، روحانی غذا ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں، روحانی طور پر اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں. یقین جانیے کہ اگر ایک سجدے میں ہم کبھی 11 دفعہ پڑھ لینا سبحان ربی الاعلیٰ تو تھک جائیں گے ہم. 2 رکعت میں 1 سپارہ پڑھ دیں تو تھک جائیں گے ہم. اور ویسے بیٹھے بیٹھے بھی اگر 2 سپارے ایک ساتھ پڑھ لیں تو تھک جائیں گے ہم، بیزار ہو جاتے ہیں، دل نہیں چاہتا پڑھنے کا، دل نہیں لگتا، تسبیحات میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. کیسے دل لگے گا؟ روح بیمار ہے. جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کام میں دل لگتا ہے. بخار چڑھا ہوا ہو آپ کو، شدید بخار ہو، دل چاہتا ہے آفس جانے کا، دکان پہ جانے کا، مشین پہ کھڑے ہونے کا؟ دل کرتا ہے؟ بولو نا، منہ سے بولو یار، سچی بات ہے نا، دل ہی نہیں چاہتا.
بھلے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنا ہو آپ کو، جا کے آرام دہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، طبیعت خراب ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا آفس جانے کا. جسم بیمار ہوتا ہے تو کام نہیں کرتا، روح بیمار ہوتی تو عبادت نہیں کرتی، عادت ہی نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کی. اسی طریقے سے وہ بندہ جسے ایکسرسائز کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اسے آپ ذرا سا پیدل چلا لو ہانپ جائے گا برے طریقے سے. اسی طرح وہ روح جسے ذرا سی بھی عبادت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اس سے آپ 10 رکعتیں پڑھوا لو برے طریقے سے ہانپ جائے گی، وہ روح کنٹینیو نہیں کر سکے گی، وہ ایک دم سے کروا بھی نہیں سکتے ہو آپ. اس لیے بچے کے پیدا ہوتے ہی جیسے جسمانی نشو و نما کی فکر کرتے ہو نا، اسی پہلے دن سے اس کی روحانی نشو و نما کی فکر کرنا شروع کر دو. اور اس کا سراؤنڈنگ، وہ اپنے سراؤنڈنگ سے، یعنی اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا کہ سب کچھ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہے تو ماحول سے پہچانتا ہے کہ یہ ابا یہ اماں ہے. اسے کیا پتا کون اماں کون ابا، یہ کون دادا کون دادی، کون پھپھا کون پھپھو، کون خالہ کون چاچو، اسے کیا پتا، ماحول میں پہچانتا ہے. اسی طرح وہ زبان وہ بولتا ہے جو ماحول میں بولی جا رہی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ گھر میں اگر پانی کے علاوہ کچھ اور بولا جاتا ہے تو بچے کو نہیں پتا کہ اردو زبان ہے کہ سندھی ہے کہ پنجابی سرائکی، جو بولا گیا وہ اس نے سن لیا. تو یہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سراؤنڈنگ سے ہوتی ہے. اور سب کچھ بچہ اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنا مذہب، اپنا دین بھی بچہ ماحول سے سیکھتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے کیسا ماحول دیا اپنی اولادوں کو. فجر ہم سو رہے ہیں تو بچوں کو کیا پتا فجر کیا ہوتی ہے، نیند قربان کرنا اٹھنا کیا ہوتا، بچے کو کیا پتا فجر کیا ہے. ظہر آفس میں، بچے کو کیا پتا کہ ظہر کیا ہے. عصر آفس میں، مغرب میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، عشاء میں کھانا کھا رہے ہیں. بچے کو کیا پتا کہ یہ نماز کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، قرآن پاک کیا ہوتا ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، ٹوپی کیا ہوتی ہے، مصلی جانماز، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا. یہ تو آپ ماحول پیدا کریں گے تو پتا چلے گا اسے. ہاں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، اسے اپنا کلمہ شریف پڑھنا نہیں آ رہا لیکن گانے اسے ضرور آتے ہیں. کلمہ شریف پڑھنا نہیں آ رہا مگر پویم اسے ضرور آ رہی ہیں. اپنے فیوریٹ کارٹونز کے نام اسے پتہ ہیں اور وہ یوٹیوب پہ اسپیکر پہ باقاعدہ سرچ کر لیتا ہے. اتنا تک بولنا آ گیا اس کو، سرچ کر کے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے. اور دین کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ وہ روحانی تربیت کا، روح کی غذا کہاں ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ایبسولوٹلی ناٹ. ہمارے زندگی میں، عملی زندگی میں، اپنی اولاد کے لیے دین ایبسولوٹلی ناٹ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جس طرح آپ یہ جسمانی نشو و نما کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے واسطے روحانی نشو و نما کی فکر کرنا بھی شروع کر دیں. چونکہ یہ جو نسلیں ہیں نا آپ کی، یہ صرف نام آگے نہیں چلائیں گی، آپ کا مذہب بھی آگے چلائیں گی. آپ مسلمان آج ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہو. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو نہ صرف مسلمان بنانا بلکہ مسلمان چھوڑ کر جانا ہے. اور یہ جذبہ بیدار کر کے جانا ہے کہ بیٹے تمہاری نسل بھی مسلمان رہنی چاہیے. معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے. جس طرح کے فتنے ہمارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ ہماری دوسری یا تیسری نسل آنے والی، پہلی بات تو آئے گی کہ نہیں آئے گی. آ بھی گئی تو پتہ نہیں وہ سنی مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی. جس حساب سے فتنے چل رہے ہیں اور ہم جس حساب سے بے فکرے ہوئے پڑے، اصل پریشانی یہ ہے. جن کے ذمے سرپرستی ہے وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیڈ دا باڈی، صرف جسم کو کھلانا ہے، روح کو نہیں کھلانا. وہ سراسر نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی اور اپنی اولادوں کا بھی. اللہ کریم ہمیں یہ فکر عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو سنبھالیں اور انہیں اچھا مسلمان چھوڑ کر جائیں یہاں پر. اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے.